بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے ذہن میں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے سے یہ بات آ رہی تھی جو کسی کہنے والے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منقبت کے بارے میں کہی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری آنچ خوبا ہما دارند تنہا داری کہ آقا آپ یوسف کا حسن لے کے آئے، عیسیٰ کا دم لے کے آئے، موسیٰ کا ید لے کے آئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا مالک کائنات نے سارے نبیوں کے خصائص کو آپ کی ذات میں جمع کر کے رکھ دیا ہو، اور آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مالک کائنات نے اولیاء کو پیدا کیا، علماء کو پیدا کیا، خطباء کو پیدا کیا، محدثین کو پیدا کیا، مفسرین کو پیدا کیا، ادیبوں کو پیدا کیا، خطیبوں کو پیدا کیا، لیکن آپ یہ بات بھی سمجھتے ہیں ساری کائنات کے علماء جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے محدثین اگر جمع ہو جائیں کسی ایک نبی کی عظمت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے آقا کی عزت کا عالم کیا ہے؟ یہاں پر خطیبوں کی بات نہیں، یہاں پر ادیبوں کی بات نہیں، یہاں پر علماء کی بات نہیں، مالک کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا، 313 رسول اللہ کو پیدا کیا، 5 اولوالعزم رسولوں کو پیدا کیا، سارے کے سارے گروہ انبیاء کے اعلیٰ ترین نفوس اپنی جگہ پر، لیکن اگر یہ سارے جمع ہو جائیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور آئیے ذرا اس امر پہ غور کیجیے۔ آج آپ میدان میں بیٹھے ہوئے یہاں پر بڑے بوڑھے بھی موجود، یہاں پر جوان بھی موجود، یہاں پر بچے بھی موجود، آپ کے سامنے خطیب آ رہے، اپنے اپنے خیالات کو آپ حضرات کے سامنے رکھے، لیکن مالک کائنات نے جب مقام مصطفیٰ کا تعین کرنا تھا، مالک کائنات نے خطابت کے فرائض کسی مخلوق کے ذمہ نہیں دیے، بلکہ خود جہانوں کا رب خطابت کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے خود ارشاد فرماتا ہے، اور جلسے کے اندر نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، نہ علماء ہیں، نہ اولیاء ہیں، رب کائنات کلام کرنے والے، اور مالک کائنات کے سامنے آدم بھی موجود، نوح بھی موجود، ابراہیم بھی موجود، اسماعیل بھی موجود، اسحاق بھی موجود، یعقوب بھی موجود۔ مالک کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو مدینے والے کی عظمت کو سننے کے لیے جمع کر دیا، اور جمع کہاں پر کیا؟ عالم ارواح میں جمع کیا۔ مالک کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ کیا کہا میں نے 1,24,000 انبیاء کو جمع کیا، کہا تم سارے کے سارے نبی بن جاؤ گے، لیکن اگر تمہاری زندگیوں کے اندر عبداللہ کے لہجے جگر آ جائیں، تمہاری زندگیوں کے اندر آمنہ کے نور نظر آ جائیں، تمہاری زندگیوں میں
یاسین آ جائیں تمہاری زندگیوں میں، طٰہٰ آ جائیں تمہاری زندگیوں میں، شافع روضے محشر آ جائیں تمہاری زندگیوں میں، ساقی ہوئے کوثر آ جائیں، تم نے اپنی امامت کو نہیں منوانا بلکہ اس کی امامت کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ سارے انبیاء نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عظمت کو تسلیم کر لیا، اور یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے، یہاں پر بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہوئے، میں ان کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ وہ بات جو مالک کائنات نے عالم ارواح کے اندر بیان کی، مالک کائنات نے اس بات کی تجدید کے لیے ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام کونین بن چکے، امام کائنات بن چکے، مالک نے جس دن حبیب کبریا کو بیت اللہ الحرام کے پڑوس سے اٹھایا، اعلان کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، جس دن بیت اللہ سے اٹھا کر بیت المقدس کی عمارت میں پہنچایا، آقا کیا دیکھتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت چہروں والے موجود ہیں۔ آقا جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ ہزاروں کی تعداد میں اتنے حسین چہروں والے کہاں سے آئے ہیں؟ کہا حبیب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء ہیں۔ کہا جبریل یہ تو دنیا سے چلے گئے، آج دوبارہ کس لیے آئے ہیں؟ کہا حبیب نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا جبریل یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ کہا حبیب ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا جبریل ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے اپنے ضبط اقدس کو میرے آقا کے کاندھا اقدس کے اوپر رکھا، ان کو مسلح امامت سے کھڑا کر دیا، کہا عرش کے رب نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنا دیا ہے۔ اس نبی کی عزت کی کیا بات کی جائے، اس نبی کے تقدس کی کیا بات کی جائے۔ اور بعض لوگ تو میرے آقا کا موازنہ علماء سے کرتے ہیں، بعض لوگ تو میرے آقا کا موازنہ اولیاء سے کرتے ہیں، اور میں نے جو بات آپ کے سامنے شاعر کی زبان کے اندر رکھی، اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ذرا غور اس بات پہ کرنا، انبیاء کو جو خصائص دیے گئے، جو خصوصیات دی گئی، جو ان کو معجزات دیے گئے، جو ان کو کمالات دیے گئے، جو ان کو اوصاف دیے گئے، وہ سارے اوصاف اپنی جگہ پر، لیکن کسی نبی کا وصف کسی بھی اعتبار سے میرے نبی کے وصف کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ آؤ ذرا اس بات پہ غور کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام مالک کائنات نے ایسا ید عطا کیا، ایسا عصا عطا کیا، پانی کی بستی والوں کو ضرورت تھی، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پتھر پہ مارا، مالک کائنات نے پتھر کے اندر سے 12 چشموں کا رواں کر دیا تھا۔ یہ تو کمال ہے جناب موسیٰ کا، لیکن ذرا میرے نبی نے کمال پہ غور کرنا۔ حدیبیہ کا معرکہ ہے، 1400 صحابہ موجود ہیں، پینے کے لیے پانی میسر نہیں، پتھر کو تلاش نہیں کیا، چھڑی کو تلاش نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو کھولا، مالک کائنات نے 5 انگلیوں میں سے 5 نہروں کا رواں کر دیا تھا۔ اس نبی کی عظمت کی کیا بات کی جائے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے دم کا عالم کیا ہے؟ مالک کائنات اس بات کو بیان فرماتے ہیں بادبان عیسیٰ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میرے دم کا عالم یہ ہے میں مردے پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہوں، مردہ کلام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھ سے پہلے بھیا خالد مجاہد آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے، جب آقا نے پختہ منبر کو تعمیر کیا، کھجور کا وہ بنا جس سے ٹیگ لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اس سے سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ ذرا غور کرنا، عیسیٰ نے
کو قوت گویائی عطا کی جس میں قوت گویائی پہلے سے موجود تھی، لیکن میرے نبی نے اس کو قوت گویائی عطا کر دی جس میں قوت گویائی موجود تھی۔ اور کرنا جناب سلیمان نے دعا مانگی، دعا کیا دعا کی؟ ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ اللہ سلیمان کی خطاؤں کو معاف کر دینا، اللہ ایسی حکومت دینا، اللہ ایسی حکومت دینا، اللہ جو سلیمان کے بعد کسی دوسرے کے نصیبے کے اندر نہیں آئے۔ اور یہ تو جناب سلیمان ہے، لیکن میرے آقا کے بعد جبریل امین آئے، کہا حکم کرو مکہ کے پتھروں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ کہا جبریل پلٹ جاؤ، میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی تمنا ہے۔ کہا ابھی تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ کہا ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانے کے لیے ملے۔ کہا یہ کیسی بات کہتے ہو؟ کہا یہ اس لیے کہتا ہوں جس دن کھانے کے لیے ملے اس دن شکر کر کے مالک کائنات کو راضی کر لیا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں صبر کر کے مالک کائنات کو راضی کر لیا کروں۔ اس نبی کی امت کا کیا کہنا؟ سیدنا نوح علیہ السلام جب دعوت حق کی پاداش میں، جب دعوت توحید کی پاداش میں جناب نوح کو پتھر مارے گئے، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے، 29واں سپارہ اٹھائیے، سورہ نوح کو کھولیے، آخری رکوع میں دیکھیے جناب نوح کیا کہتے ہیں؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے اللہ جو مجھ کو گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنے عذاب علیم کا نزول فرمانا۔ لیکن ایک وہ وقت بھی آیا، میرے آقا طائف میں جاتے ہیں، میرے آقا کو مارا جاتا ہے، وہ چہرہ کہ اس کی نگاہ اس چہرے پہ پڑی، مالک کائنات نے اس پہ جہنم کے انگاروں کو حرام کر دیا تھا، اس چہرے سے لہو گرتا ہے۔ وہ ہاتھ جو دنیا کے مقدس ترین ہاتھ تھے، ان ہاتھوں سے لہو بہتا ہے۔ وہ قدم جو دنیا کے سب سے زیادہ مقدس قدم تھے، ان سے لہو گرتا ہے۔ آپ کے قدم آپ کے جوتوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ جبریل امین آئے، ملک الجبال بھی ساتھ ہے، کہا آقا حکم کرو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیش کر دیا جائے۔ لیکن میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میرے قریہ کے لوگوں کو ہدایت دے دے جو مجھ کو پہچانتے ہی نہیں۔ آج مقام مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے، کملی والے کی محبت کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لیا، کملی والے کی عقیدت کو اپنی پیشانی کا جھومر بنا لیا، کملی والے کی عقیدت کو اپنے دل کے اندر بسا لیا، اپنے دماغ کے اندر سجا لیا۔ اور کس طرح بجایا؟ ایک جلسہ وہ کرتے ہیں جو حاضر بھی مانتے ہیں، جو ناظر بھی مانتے ہیں، جو زندہ بھی مانتے ہیں، جو موجود بھی مانتے ہیں، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے، ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں، احمد رضا کی بات کو مانتے ہیں، لیکن ہماری محبت کا عالم کیا ہے؟ حاضر بھی نہیں مانتے، ناظر بھی نہیں مانتے، زندہ بھی نہیں مانتے، موجود بھی نہیں مانتے۔ عقیدہ یہ ہے آقا کے انتقال کو 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن 1400 برس سے زیادہ جدائی کے باوجود آقا کے نام نامی کے ہوتے ہوئے، آقا کے اسم گرامی کے ہوتے ہوئے، آقا کی ذات بالا صفات کے ہوتے ہوئے، آقا کی حق اقدس و مقدس کے ہوتے ہوئے، جناب مدثر کے ہوتے ہوئے، جناب مزمل کے ہوتے ہوئے، جناب محمد کے ہوتے ہوئے، جناب احمد کے ہوتے ہوئے، جناب یاسین کے ہوتے ہوئے، جناب طہا کے ہوتے ہوئے، جناب بشیر کے ہوتے ہوئے، جناب نذیر کے ہوتے ہوئے،
پاس مدینے والے کی محبت سے بڑا سرمایہ موجود ہی نہیں، اس مدینے والے کی محبت سے کہ مالک کائنات نے جس کو بھی پیدا کیا کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا، عیبوں کے ساتھ پیدا کیا، نقص کے ساتھ پیدا کیا، کسی میں جسم کا نقص، کسی میں علم کا نقص، کسی میں دماغ کا نقص، کسی میں ذہانت کا نقص، کسی میں فطانت کا نقص، کسی میں سخاوت کا نقص، کسی میں شجاعت کا نقص، لیکن میرے آقا کا کیا کہنا کہ کسی کہنے والے نے یہ بات کہی خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آقا آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے ہیں، عرش کے رب کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو ایسے بنا، اللہ مجھ کو ایسے بنا۔ پیارے حبیب آپ کہتے چلے گئے جو رب بناتا چلا گیا۔ اس نبی کی کیا بات کی جائے کہ جس کے بارے میں کسی اور کہنے والے نے یہ بات نہیں کی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ مائیں بڑے بڑے حسین بچوں کو جنتی ہیں، لیکن تیرے حسن کی کیا بات کی جائے کہ کوئی پیمانہ ایسا موجود نہیں جس کے ساتھ تیرے حسن کا موازنہ کیا جا سکے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے ابن جابر کی وہ بات ضرور رکھوں گا کہ ابن جابر نے چودھویں کے چاند کو مسکراتا ہوا دیکھ کر، چمکتا ہوا دیکھ کر، دھمکتا ہوا دیکھ کر، اس کو آسمان کے اوپر حکومت کرتا ہوا دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مالک نے شاید چودھویں کے چاند کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر بدر منیر کا سراپا موجود نہ تھا، اس کے ذہن کے اندر سراج منیر کا چہرہ موجود نہ تھا، اس کے ذہن سے آمینہ کے چاند کا چہرہ نکل گیا۔ کہتے ہیں میرے قدم بے اختیار کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھے، میں مسجد نبی کے اندر پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ آمینہ کے چاند نے سونا چادر اوڑھا ہوا اور چہرہ اس طرح چادر کی اور سے نظر آ رہا جیسے بادلوں کی اور سے چاند نظر آتا ہے۔ کہا میں دونوں پہ غور کرنے لگا، میری نگاہ آسمان کے چاند پہ پڑی، پلٹی مدینہ کے ماہ تمام پہ پڑی، دوبارہ میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، میری نگاہ پلٹی، میں نے سراج منیر کے چہرے پرنوار کو دیکھا، میں نے بے اختیار ہو کے کہا من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا آپ کے چہرے پرنوار سے ملا ہے اس نبی کے ہوتے ہوئے اہل حدیث کے دل و دماغ کے اندر کوئی بچ سکتا نہیں۔ اور یہ تو حسن ظاہر کی بات تھی، حسن ظاہر کے حوالے سے کئی لوگ اہل حدیث کو تنقید کرتے ہیں، اہل حدیث آقا کے سراپے کی بات نہیں کرتے، آقا کی دلکشی کی بات نہیں کرتے، آقا کی رعنائی کی بات نہیں کرتے، آقا کی دیبائی کی بات نہیں کرتے۔ اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں اس نبی کی دل ربائی کی کیا بات کی جائے کہ ساری کی ساری کائنات کے پیمانے جب انتہا کو پہنچتے ہیں، جب ان کا مقابلہ مدینے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری انتہائیں ابتدا کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اور ذرا غور کرنا میرے آقا کے چہرے کی رعنائی کا عالم کیا ہے، دن کے اجالے ان میں کتنا رنگ ہوتا ہے، ان میں کتنا نور ہوتا ہے، ان میں کتنی روشنی ہوتی ہے، یاد رکھ کے خود مالک کائنات نے قسم کھائی والضحیٰ، اور دن کے اجالوں کی قسم ہے، لیکن اہل حدیث کا کہتا ہے اور جاؤ دن کے اجالے بھی میرے آقا کے چہرے کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور رات کتنی سیاہ ہوتی ہے، اتنی سیاہ ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے کہ مالک کائنات نے قسم کھائی واللیل، اور رات اور اس کے اندھیاروں کی قسم ہے، لیکن اہل حدیث کیا کہتے ہیں اور واللیل کے اندھیارے اپنی جگہ پر، لیکن واللیل کی سیاہی بھی میرے آقا کی زلفوں کی سیاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور جاؤ کس کس وجوہ کی بات کی جائے، کس کس نقش کی بات کی جائے، اس کی نگاہ کی بات کی جائے کہ ہر نگاہ بہتی بھی ہے، ہر نگاہ پھسلتی بھی ہے، دائیں بائیں بھی جاتی ہے، شمال و جنوب میں جاتی ہے، مشرق و مغرب میں جاتی ہے، لیکن جہاں پر میرے آقا کی نگاہ کی بات ہوئی مالک کائنات نے کیا
اور اس کے ہوٹوں کی شگفتگی کی کیا بات کی جائے کہ جس کے بارے میں میر جیسے بلند پایا شعر کا یہ شعر بھی آقا کے ہوٹوں کی دلکشی کا نقشہ نہیں کہہ سکتا کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے کہ پنکھڑی گلاب کی سی تھی. اور سن لو گلاب کی پنکھڑی یہ بہت سرخ ہے, یہ بڑی شگفتہ ہے, بڑی نازک ہے, لیکن رب اکبر کی قسم ہے گلاب اپنی پوری شگفتگی کے باوجود میرے آقا کے ہوٹوں کی رعنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس آقا کی کیا بات کی ہے, اور یہ تو حسن ظاہر کی بات تھی. اگر باطن پہ غور کیا جائے, باطن کا حسن اس دل سے نکلتا ہے. یہ دل شجاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے, بزدلی کا مرکز بھی ہوتا ہے, یہ دل سخاوت کا مرکز بھی ہوتا ہے, کمینگی کا مرکز بھی ہوتا ہے, یہ دل بزدلی کا مرکز بھی ہوتا ہے, جرأت کا مرکز بھی ہوتا ہے, یہ دل خیانت کا مرکز بھی ہوتا ہے, ایمانت کا مرکز بھی ہوتا ہے, یہ دل بغاوت کا مرکز بھی ہوتا ہے, اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے. ذرا غور کرنا, جتنے بھی دل پیدا ہوئے ان میں کمزوریاں بھی موجود ہیں, ان کے اندر اعلیٰ اوصاف بھی موجود ہیں, لیکن اس نبی کے دل کا کیا کہنا. ابھی چھوٹے سے ہوا کرتے تھے, مالک کائنات نے ملائکہ کو بھیجا, کہا ذرا میرے محمد کے سینے کو چیرو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دل کو نکالو, آب زمزم میں ڈالو, اس کے دل کے اندر علم کو بھرو, اس کے دل میں شجاعت کو بھرو, اس کے دل میں دیانت کو بھرو, اس کے دل میں عدالت کو بھرو, اس کے دل میں استقامت کو بھرو, اس کے دل میں جرأت کو بھرو, اس کے دل میں حیا کو بھرو. اور میرے مالک کائنات نے باطن کے سارے اوصاف کو میرے کملی والے کے دل میں جمع کروا دیا. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. اور یہی وجہ ہے سیرت کا کوئی بھی پہلو دیکھا جائے, آقا کامل نظر آئیں گے, آقا مکمل نظر آئیں گے. عدالت کو دیکھو, یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اور سن لو, جب میں قاضی کی کرسی میں بیٹھتا ہوں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتا, اپنے داماد کو نہیں دیکھتا, اپنے بھائی کو نہیں دیکھتا, اپنے چچا کو نہیں دیکھتا. اور سن لو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اور جاؤ, اگر محمد کا قلب اطہر, خدیجہ کا لہو ذکر, علی کا نور نظر اور حسنین کی مادر محترم سیدہ فاطمہ بھی چوری کرے, مدینے والا ان کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا. بڑے بڑے عادل پیدا ہوئے, لیکن میرے کملی والے کی عدالت کا کون مقابلہ کرے. اور اگر صحابت کی بات کی جائے, لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں, سینکڑوں خرچ کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر اپنی فیاضی کا روپ جماتے ہیں, لیکن اس نبی کی فیاضی کا کیا کہنا, اس نبی کی صحابت کا کیا کہنا. مسجد نبوی میں مال کے ڈھیر لگے ہوئے, سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوئے, آقا بانٹ رہے. مومنوں کی ماؤں کے دل میں خیال آیا, سیدہ صدیقہ کے دل میں خیال آیا, سیدہ حفصہ کے دل میں خیال آیا, ام سلمہ کے دل میں خیال آیا, ام حبیبہ کے دل میں خیال آیا. آج آقا بانٹ رہے ہیں, آج مدینہ کے گھر گھر کے اندر چولہا جلے گا. آج اگر ہمارے گھر کے اندر بھی کھانا پک جائے تو اس کے اندر کون سی کمی آ جاتی ہے, اس بات سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. آقا کیا کرتے ہیں, مال کو بانٹتے جاتے ہیں, سائل آتے جاتے ہیں. آقا کے ذہن کے اندر بیویوں کا خیال بھی موجود ہے, اپنی بچیوں کا خیال بھی موجود ہے, لیکن جب مانگنے والا آتا ہے اس کی ضرورت کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں, اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں, مال کو بانٹتے جاتے ہیں. یہاں تک کہ سارا مال بانٹ دیا, اپنی کملی کو جھاڑا, اپنے کاندھے پہ ڈالا, گھر کے اندر پہنچے, امہات المومنین کہنے لگی آقا ہمارے سر کے تاج, آج تو مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا, ہم آج بھی بھوکے ہیں. کہا مومنوں کی ماں, تمہارے عین بغل میں کچھ بیٹے آ گئے. محمد علیہ السلام کی صحابت اور ایثار نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ کسی سائل کے گھر میں بھول رہے اور مدینے والے کے گھر میں چولہا جل رہا. اس نبی کی کیا بات کی جائے, اس کے کون کون سے وصف کی بات کی جائے. حیاداری یہ بہت بڑا وصف ہے, اور جو آنکھیں کسی غیر محرم کے چہرے کے اوپر نہیں پڑتی, مالک کائنات کو ایسی نگاہوں سے بڑی محبت ہے. اور اللہ رب العزت ہم کو وہ نگاہیں عطا فرمائے جو کسی غیر محرم کے چہرے پر نہیں ڈلتی. لیکن ایمانداری سے یہ بات بتاؤ, بڑے بڑے جوان بھی
عورتیں بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، بیویاں بھی موجود ہیں، لیکن ایمانداری سے کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے میری بیٹی نے، میری بہن نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی کسی غیر محرم کے چہرے کو نہ دیکھا ہو؟ اور میرے نبی کی حیات عالم کیا ہے؟ عورتیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے آتی ہیں، آقا پردے کی اور سے آیات بیت کی تلاوت فرماتے ہیں، شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، جھوٹی تہمت نہیں لگانی، ساری کی ساری باتوں کو سناتے ہیں۔ جب آیات بیت کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے، مسلمان ہونے والی بیٹی یہ سمجھتی ہے تکمیل بیت کے لیے اپنے ہاتھوں کو آقا کے ہاتھوں میں دینا ضروری ہے، پردے کو سکھاتی ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آگے بڑھاتی ہے، آقا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں غیر محرم عورت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پیچھے کر لے، محمد علیہ السلام کسی غیر محرم عورت کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اس نبی حیات کی کیا بات ہے؟ اور بڑے بڑے غیور پیدا ہوئے، بڑے بڑے غیرت مند پیدا ہوئے، لیکن رب اکبر کی قسم ہے اور ساری کائنات کے غیرت مند جمع ہو جائیں، میرے مدثر و مدمل کی غیرت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے کہ آج فیصلہ آباد کے گلی محلوں کے اندر کئی علاقے ایسے نہیں جہاں مسلمان بیٹیوں کی آبرو کو لوٹا نہیں گیا، جہاں ان کی آبروؤں کو کاٹا نہیں گیا۔ یہ تو ہماری اپنی بہنیں ہیں، میرے آقا کی غیرت کا کیا کہنا۔ ایک مرتبہ یہودی گنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے، کہنے لگی میں تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں، تمہاری توریت کو پڑھنے والی ہوں، تمہاری ہم مذہب ہوں، تمہاری ہم مسلک ہوں، اللہ کے واسطے مجھ کو چھوڑ دو۔ لیکن گنڈا صرف گنڈا ہوتا ہے جب نفس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جائے، جب خواہشات کے نفس انسان کے اوپر اپنے پنجوں کو گاڑ لے، اس وقت اللہ یاد نہیں رہتا، اس وقت رسول کی شرم مٹ جاتی ہے، اس وقت کتاب کا تقدس آنکھوں سے نکل جاتا ہے، ان کے ہاتھ پڑتے چلے گئے۔ یہودی کی بیٹی سے گئی میری آبرو کو بچائے گا تو وہ بچائے گا، جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے چہرے کا رخ ابے علی کی طرف کیا، کہا واہ محمدہ، اے مدینہ کے امام، میں آپ کے بڑے علی کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں، میری عزت کا دفاع لیجیے۔ حضرت صدیقہ کائنات آپ کے ساتھ موجود تھی، وہ اس بات کو روایت کرتی ہیں آقا کی وہ کملی جس کی وجہ سے کبھی عرش کے رب نے یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، آقا کے قدم آئے مبارکہ کے اندر گری، آقا کملی کو اٹھاتے ہیں، دوڑتے ہوئے باہر آتے ہیں، چہرے کا رخ ایک طرف کرتے ہیں، اس بیٹی کے سر پہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ میں میرے پاس رہنے والی ہے بیٹی، تو یہودی کی بیٹی تھی تو محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کے مقام کی کیا بات کی جائے، اس نبی کی عظمت کی کیا بات کی جائے، اس نبی کے تقدس کی کیا بات کی جائے۔ اور آج میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ بے ضمیر ہیں، وہ لوگ بے انصاف ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ عدل کے قاتل ہیں، جو آقا کے ہوتے ہوئے، آپ کی ذات گرامی کے ہوتے ہوئے، آپ کی حقیقی اقدس و مقدس کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو کرتے ہیں، کسی فقیہ کی بات کو کرتے ہیں، کسی امام کی بات کو کرتے ہیں، اور ساری کائنات کے امام ایک طرف ہو، تنہا مدینے والا دوسری طرف ہو، ساری کائنات کے اماموں کو ٹھکرا دیا جائے گا، میرے کملی والے کی بات سے آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور یہ مشن ہے جو ہمیں اپنے آبا کی طرف سے ملا ہے۔ آج لوگ ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن رب اکبر کی قسم ہے ہمارا جینا بھی شریعت محمدی کی بالادستی کے لیے، ہمارا مرنا بھی شریعت محمدی کی بالادستی کے لیے۔ اور میں یہ بات یہاں پر فیصلہ آباد میں کیا دینا چاہتا ہوں، اہل حدیث یہ باغی ہیں، اہل حدیث سکندر مرزا کے باغی، اہل حدیث ایوب خان کے باغی، اہل حدیث یحییٰ خان کے باغی، اہل حدیث جنرل ضیاء کے باغی، اہل حدیث بھٹو کی بیٹی بے نظیر کے باغی، اہل حدیث قبر پرست غازی کے باغی، اہل حدیث جنرل مشرف کے باغی۔ وفا ان کی اگر کسی کے لیے ہے تو یا عرش کے خدا کے لیے ہے، یا مدینہ کے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ اور اس مشن کے لیے آج نوروں کے نیک کمیناؤں کی بھی
گھبراہٹ پہ اپنے کانوں کو لگایا ہوا زمانے والوں کو بدلاؤ کتاب و سنت کے فدائی آگے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمانداری سے یہ بات سمجھتے ہیں، دیانتداری سے یہ بات سمجھتے ہیں، جو بات میں صدق آقا علیہ السلام کی سیرت میں جلسے میں کہہ رہا اس بات میں صداقت موجود ہے، اس بات میں سچائی موجود ہے، تو وہ لوگ اس بات کا وعدہ کریں، اس بات کے اندر عہد کریں کہ اگر ہم مدینے والے کی شریعت کی رفت نہیں لڑے، ان کی حدیث کی عظمت نہیں لڑے، ان کی سنت کی بالادستی کی نہیں لڑے، وہ ہمارا ساتھ دے گے۔ کیا آپ حدیث کی عظمت کی نہیں لڑو گے؟ سنت کی رفت کی نہیں لڑو گے؟ بدعت کو مٹاؤ گے؟ شرک کو مٹاؤ گے؟ اور اس وقت تک لڑو گے جب تک جنرل شرف کے گھر پہ مدینے والے کے جھنڈے کو لہران نہیں جاتی۔ علامہ احسان کا دوسرا نام، علامہ احسان کا دوسرا نام، علامہ احسان کا دوسرا نام، جب تک سورج چاند رہے گا